تعلیم منزل یوٹیوب چینل تعلیم منزل یوٹیوب چینل ایک تعلیمی چینل ہے جس کا مقصد تعلیم اور صرف تعلیم ہے۔ ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل تعلیم منزل۔ اٹ از پیورلی این ایجوکیشنل چینل۔ اس میں لیسن ہیں بیالوجی، کمپیوٹر، کیمسٹری، انگلش، جغرافی، ہسٹری، میتھ، فزکس، پاکستان اسٹڈیز، سائنس، اردو اینڈ مینی مور۔ اس کے اندر ہے ٹیچر ٹریننگ، اس کے اندر ہے کریکٹر بلڈنگ، اس کے اندر ہے جنرل نالج، اور اس کے اندر ہے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی۔ اس سے بھرپور فائدہ اٹھائیے اور اسے دوسروں تک بھی پہنچائیے۔ یہ صرف ایک تعلیمی چینل ہے جس کا مقصد جہالت کے خلاف جہاد کرنا ہے، جس کا مقصد تعلیم کو عام کرنا ہے، ایک معیاری اور اعلیٰ تعلیم ان لوگوں تک بھی پہنچانا ہے جو معیاری اور کوالٹی ایجوکیشن تک رسائی نہیں رکھتے۔ خوش آمدید، ویلکم، جی آیا نو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، ہم سورہ زخرف کا مطالعہ کر رہے ہیں اور آج ہم آیات 57 تا 67 فرام 57 to 67 اس کا ترجمہ اور اس کی تفہیم کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ یہ چھٹا رکوع ہے۔ کل اس صورت میں 7 رکوع ہیں۔ اب تک ہم 5 رکوع کر چکے ہیں، یہ چھٹا رکوع ہے۔ آئیے آغاز کرتے ہیں اللہ کے نام سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 57، لفظی ترجمہ: و اور لما جب، و لما اور جب، ضربہ بیان کی گئی، ابنو بیٹا، مریمہ مریم کا مریم کی، جب بیان کی گئی مریم کے بیٹے کی، مثلاً مثال، جب مریم علیہ السلام کے بیٹے کی یعنی ابن مریم کی مثال بیان کی گئی تو کیا ہوا؟ اذا اس وقت، قوموں کا تیری قوم نے، قوم کا تیری قوم نے یعنی آپ کی قوم نے، منہو ان میں سے، اس میں سے، یصدون چلا اٹھے، جھگڑا شروع کر دیا۔ جب ابن مریم یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مثال بیان کی گئی تو آپ کی قوم نے یعنی اہل مکہ نے جھگڑا شروع کر دیا، وہ چلا اٹھے، انہیں بڑی تکلیف ہوئی۔ اور جب ابن مریم کی مثال بیان کی گئی تو اسی وقت آپ کے قوم کے لوگ چلا اٹھے، انہوں نے شور مچانا شروع کر دیا، کیونکہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جانتے تھے اور وہ یہ خیال کرتے تھے اور وہ جانتے تھے کہ عیسائی حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں اور ان کی عبادت کرتے ہیں۔ تو اس پر وہاں ایک شخص تھا، اس نے چیخ کر یہ کہا کہ آپ حضرت عیسیٰ کی بات کرتے ہیں، ابن مریم کی بات کرتے ہیں، عیسائی تو ان کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں اور ان کی پوجا کرتے ہیں، ان کی عبادت کرتے ہیں۔ وقالو اور انہوں نے کہا، وا اور کالو، کالا کی جمع ہے کالو، کالا اس نے کہا، کالو انہوں نے کہا، کیا، آلہاتنا ہمارے معبود،
کیا ہمارے معبود یعنی یہ جو بت جن کی ہم پوجا کرتے ہیں خیرن بہتر ہیں ام یا ہوا وہ ما نہیں ضربوہ بیان کیا انہوں نے وہ لکا تیرے لیے الا مگر جدلن جگڑنے کے لیے بحث و مباحثہ کرنے کے لیے یعنی جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بات کی گئی ان کی مثال دی گئی تو انہوں نے جگڑنا شروع کر دیا انہوں نے بحث کرنی شروع کر دی کہ عیسائی تو حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں اور ان کی عبادت کرتے ہیں تو کیا ہم جن کی عبادت کرتے ہیں یعنی ہم نے جو بت بنائے ہوئے ہیں کیا یہ ان سے بہتر نہیں ہے یعنی وہ عیسیٰ کی عبادت کرتے ہیں انہوں نے عیسیٰ کا بت بنایا ہوا ہے علیہ السلام کا اور ہم نے بت بنائے ہوئے ہیں تو ہمارے بت ہم جن کی عبادت کرتے ہیں کیا وہ ان سے بہتر نہیں ہے یعنی ہمارے بت تو ان سے بہتر ہیں بل تو یہ انہوں نے کیوں کہا صرف جھگڑا پیدا کرنے کے لیے صرف بحث کرنے کے لیے بلکہ ہم وہ سب قوم ہیں لوگ ہیں خاصمون جھگڑالو یہ تو ہیں ہی جھگڑالو ہیں ہی بحث کرنے والے بات پہ جھگڑنے والے اور بات کو نہ ماننے والے اور کہا انہوں نے کیا ہمارے معبود بہتر ہیں یا وہ عیسیٰ یعنی مثال جس کی دی گئی ہے عیسیٰ علیہ السلام کی تم سے صرف جگڑنے کے لیے یہ مثال انہوں نے بیان کیا یہ بات کی ہے یہ بحث کی ہے اور حقیقت یہ ہے کہ یہ لوگ ہیں ہی جھگڑالو اور جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ابن مریم کی مثال ان کے سامنے رکھی گئی تو انہوں نے جھگڑنا شروع کر دیا چلانا شروع کر دیا اور کہا کہ بھائی ہمارے معبود جو ہیں وہ تو ان سے بہتر ہیں یہ مثال انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی جو مثال انہوں نے لی ہے کہ وہ عیسائی ان کو خدا کا بیٹا مانتے ہیں یہ تو محض جگڑنے کے لیے انہوں نے یہ بات کی ہے اور اصل میں یہ ہیں ہی جھگڑالو بحث کرنے والے بات نہ ماننے والے ان اگر بے شک ہوا وہ الا صرف مگر عبدن بندہ انعمنا انعام کیا ہم نے انعما انعام کیا نہ ہم نے یعنی عیسائی ان کو اپنے خدا کا بیٹا مانتے ہیں یہ تو غلط بات ہے بے شک وہ ایک بندے ہی تھے جن پر انعام کیا تھا یعنی جن پر اللہ فرماتے ہیں ہم نے جن پر انعام کیا تھا علیہ ان پر وجعلناہ جعل بنانا وجعلنا اور بنایا ہم نے اسے اور ہم نے اسے بنایا مثلاً مثال لبنی اسرائیل بنی اسرائیل کے لیے یعنی اسرائیل کی اولاد کے لیے بنی اسرائیل کے لیے یعنی وہ خدا کے بیٹے نہیں تھے وہ تو صرف ایک بندے تھے جنہیں بنی اسرائیل کے لیے مثال بنایا گیا اور انہیں انعامات سے یعنی معجزات سے نوازا گیا وہ تو ہمارا ایک بندہ ہے جس پر ہم نے انعام کیا اور اسے بنی اسرائیل کے لیے نمونہ بنایا تھا یعنی انہوں نے تو حضرت عیسیٰ کو خدا کا بیٹا بنا لیا حالانکہ وہ تو ایک اللہ کا ایک بندہ ہی تھا ایک انسان ہی تھا جس طرح دوسرے انسان ہیں وہ اللہ کے بیٹے ہرگز نہیں تھے ہم نے ان پر انعامات کیے انہیں ہم نے معجزات دیے اور انہیں بنی اسرائیل کے لیے ایک نمونہ بنایا تھا ایک ماڈل بنایا تھا ایک مثال بنایا تھا وَلَوْ اور اگر نشاء ہم چاہتے شاء چانا نشاء ہم چاہتے لجعلنا یقیناً لا یقیناً ضرور جعل بنانا لجعلنا بناتے نہ ہم یقیناً ہم بناتے ضرور ہم بناتے منکم من سے کم تم
تم میں سے ملائکتن فرشتے، تم میں سے بعض کو فرشتے بناتے اور پھر فرشتوں کو اقتدار دے دیتے، ان کو زمین پر خلیفہ بنا دیتے، فی میں ارض زمین، فی الارض زمین میں، یخلفون خلیفہ جانشین، یعنی اگر اللہ چاہیں تو تم میں سے کچھ کو فرشتے بنا کر انہیں زمین پر جانشین بنا دیں، لیکن چونکہ زمین پر انسان ہیں اور انسان اشرف المخلوق ہے، اور اس اشرف المخلوقات کو انسان ہونے کی حیثیت سے ہی زمین پر اللہ نے اپنا خلیفہ بنایا، اپنا جانشین بنایا۔ اور اگر ہم چاہیں تو تم میں سے فرشتے بناتے جو زمین پر جانشینی کرتے، زمین پر اللہ کی خلافت کو قائم کرتے، وَإِنَّهُ اور بے شک وہ، لَعِلْمٌ علم رکھنا، نشانی، لِسَاعَتِ قیامت کی، فَلَا پس نہیں، بے شک وہ قیامت کی کے آنے کی جو علم ہے، اس کی نشانی، اس کی علم ہے، رکھتا ہے، فَلَا پس نہیں، تم ترنا تم شک کرو، تم ترنا تم شک کرو، تم مت شک کرو، بہا بھی ساتھ، ہا اس کے، واتبعون واتبعون پیروی کرو، میری پیروی کرو، یعنی تم اس پہ شک نہ کرو۔ قیامت کا علم جو ہے یہ قیامت کی نشانی ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آنا قیامت کی نشانیوں میں سے ایک ہے، اور تم صرف میری پیروی کرو اور اس میں شک نہ کرو۔ ھذا یہ، صراطٌ راستہ ہے، مستقیم سیدھا، ھذا صراط مستقیم یہ سیدھا راستہ ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنا اور اسلام پر عمل کرنا، قرآن پر عمل کرنا، یہی سیدھا راستہ ہے۔ اور البتہ عیسیٰ قیامت کی ایک نشانی ہے، پس تم اس میں شک نہ کرو اور میری پیروی کرو، یہی سیدھا راستہ ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنے سال پہلے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش 571 عیسوی میں ہوئی، تو 571 سال 570 سال پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں آئے، اور آج جو ہے 2024 ہے، یعنی 2023 سال ہو چکے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اس دنیا سے گئے ہوئے۔ تو اللہ کے ہاں یہ جو وقت ہے، یہ بہت، اس کا جو وقت کا حساب ہے وہ بہت الگ سے ہے، یعنی ہمارے جو دن ہیں اور ہمارے جو راتیں ہیں، ہم انہیں سال کو یا دنوں کو اور مہینوں کو بہت لمبا سمجھتے ہیں، اللہ کے ہاں تو صدیاں جو ہے ان کو ایک لمحے کی حیثیت بھی حاصل نہیں ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آنا گویا کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، اور قرآن میں یہ آیت موجود ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آنا جو ہے وہ قرب قیامت کی ایک نشانی ہے، اور اصل جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا نہیں ماننا چاہیے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہدایت ہمیں دی ہے، جو قرآن ہمیں دیا ہے، اسی پر عمل کرنا چاہیے، اور یہی سیدھا راستہ ہے۔ فرمایا گیا ہے کہ یہی سیدھا راستہ ہے کہ میری پیروی کرو، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری پیروی کرو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا مت مانو۔ انہیں اللہ نے کچھ نشانیاں دی تھیں، انہیں انعام مقرر کیا گیا تھا ان پر، ان کو خاص نشانیاں دی گئی تھیں، اور صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنا ہمارے لیے لازم ہے، کیونکہ یہی سیدھا راستہ ہے۔ ولا اور نہیں، وا اور لا نہیں، یسدنکم الشیطان شیطان روک دے تم کو، یسدنکم تمہیں روک دے، شیطان تمہیں شیطان روک دے، تمہارے راستے میں شیطان رکاوٹ ڈال دے، تمہیں شیطان ورگلا دے، انہو بے شک وہ، لکم تمہارے لیے، عدوٌ دشمن ہے، عدو دشمن، وہ تمہارا دشمن ہے، مبین کھلا صاف، بے شک وہ تمہارا صاف اور واضح دشمن ہے، یعنی شیطان
تمہارا کھلا دشمن ہے، واضح دشمن ہے، اس لیے تم میری پیروی کرو اس سے پہلے کہ شیطان تمہیں روک لے، شیطان تمہیں ورگلا لے، اور تمہیں شیطان نہ روکنے پائیں کیونکہ وہ تمہارا سری دشمن ہے۔ یعنی تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو اور شیطان تمہیں روکنے نہ پائیں۔ شیطان تو تمہارا کھلا دشمن ہے، واضح دشمن ہے، سری کا مطلب صاف صاف نظر آنے والا، کھلا دشمن ہے، واضح دشمن ہے، وہ تمہیں روکنے کی کوشش کرے گا، تو تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو تاکہ شیطان تمہیں روکنے نہ پائے، تمہیں برگلانے نہ پائے۔ وا اور لما جب آیا عیسیٰ علیہ السلام بالبینات سات بینات واضح نشانیاں، جب حضرت عیسیٰ واضح نشانیوں کے ساتھ آئے، کہا اس نے، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا، قد بے شک، جئتکم آیا ہوں میں تمہارے پاس، جئتکم تمہارے پاس، کا کی جمع کم تمہارے پاس آیا ہوں، بالحکمت حکمت کے ساتھ، دانائی کے ساتھ، میں تمہارے پاس حکمت کے ساتھ آیا ہوں، وَلِأُبَيِّنَّ اور میں بیان کروں لکم تمہارے لیے، بعضا کچھ، الذی وہ جو، میں تمہارے لیے وہ بیان کروں گا جو تختلفون تم اختلاف کرتے ہو، جس میں تم ایک دوسرے سے مختلف ہو، فیہ اس میں، تم جس کے بارے میں اختلاف کرتے ہو، فاتقوا پس ڈرو اللہ سے، وآتیون اور پیروی کرو میری، یعنی میری پیروی کرو۔ اور جب عیسیٰ علیہ السلام واضح دلیلیں لے کر آئے تو اس نے کہا کہ میں تمہارے لیے دانائی کی باتیں لایا ہوں تاکہ تم پر بعض وہ باتیں واضح کر دوں جن میں تم اختلاف کرتے ہو، پس اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، میری فرمانبرداری کرو۔ انا بے شک، اللہ ہوا وہ، ربی میرا رب، اور ربکم تمہارا رب ہے، بے شک اللہ میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے۔ فَاعْبُدُوهُ پس اعبدوہ اس کی عبادت کرو، ھذا یہ، صراط راستہ، مستقیم سیدھا، یہ سیدھا راستہ ہے۔ اللہ میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، اور صرف اسی کی عبادت کرو اور یہی سیدھا راستہ ہے۔ بے شک اللہ ہی میرا اور تمہارا پروردگار ہے، پس اسی کی عبادت کرو، یہی سیدھا راستہ ہے۔ فاختلف پس اختلاف کیا، الاحزاب احزاب گروہ کو کہتے ہیں، گروہوں نے، جتھوں نے اختلاف کیا، من سے، بینہم ان کے درمیان بعض گروہ تھے، بعض جتھے تھے، بعض دستے تھے جنہوں نے اختلاف کیا۔ فویل پس خرابی ہے، ویل تباہی، خرابی ہے پس تباہی ہے، للذین ان لوگوں کے لیے، ظلموا جنہوں نے ظلم کیا، من سے، عذاب یومن دن، علیم سخت، اس سخت دن کا عذاب ہے ان کے لیے جنہوں نے اختلاف کیا۔ پھر ان میں سے لوگوں کے گروہ نے ایک دوسرے سے اختلاف کیا، پس جنہوں نے ظلم کیا ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ پس ان میں سے لوگوں کے گروہ بن گئے اور ان میں سے کچھ گروہوں نے دوسرے گروہوں سے اختلاف کیا، پس جنہوں نے ظلم کیا ان کے لیے دردناک دن کا عذاب ہے۔ حل کیا، ینظرون انتظار کرتے ہیں یا انتظار کریں گے، کیا وہ انتظار کر رہے ہیں، الا مگر، ساعت قیامت کا، الا کا مطلب ہے مگر، ساعت قیامت کا،
अन अगर के तातीहिम आए उनके पास बगततन अचानक फौरन यकायक वाह और हुम और वो ला यशऊरून नहीं शऊर रखते, यानी उन्हें शऊर ही नहीं होगा, उन्हें पता ही नहीं होगा और वो इस बात का इंतज़ार करते हैं कि अचानक उन पर क़यामत टूट पड़े, अचानक उन पर क़यामत आ जाए। क्या वो क़यामत के ही मुंतज़र हैं कि उन पर यकायक अचानक आ जाए और उनको शऊर भी ना हो, उनको खबर भी ना हो। अल अखिल्लाओ अखिल्ला दोस्त, तमाम दोस्त, यौमाइज़िम आज के दिन यानी उस क़यामत के दिन, बाज़ुहुम उनमें से बाज़, लिबाज़न बाज़ के लिए, अदुव्वुन दुश्मन होंगे, इल्ला मगर, मुत्तकीन मुत्तकीन मगर परहेज़गार, यानी उनमें से जो दोस्त हैं वो एक दूसरे के दुश्मन हो जाएंगे, मासवाए उनके जो कि मुत्तकी हैं, यानी परहेज़गार जो हैं वो दुश्मन नहीं होंगे, बाकी लोग जो एक दूसरे से यहाँ दोस्तियाँ रखते हैं वो एक दूसरे के वहाँ दुश्मन हो जाएंगे, एक दूसरे के खिलाफ गवाहियाँ देंगे और एक दूसरे पर इल्ज़ामात धरेंगे। सिर्फ मुत्तकी लोग जो हैं वो दुश्मन नहीं होंगे और वो किसी को इल्ज़ाम नहीं देंगे और वो मुत्तकियों के दोस्त रहेंगे। उस दिन दोस्त भी आपस में दुश्मन हो जाएंगे मगर परहेज़गार लोग कि वो बाहम दोस्त ही रहेंगे, यानी वो सख्त दिन होगा। आज जो दोस्तियां हैं, गलत महफिलें हैं, गलत बातों पर जो दोस्तियां हैं वो उस दिन दोस्त नहीं रहेंगे, वो एक दूसरे के दुश्मन होंगे, एक दूसरे पर इल्ज़ाम धरेंगे कि इसने मुझे ख़राब किया था, इसने मुझे गुनाह की तरफ माइल किया था। तो वहाँ जो पक्के और सच्चे दोस्त हैं, जो गलत कामों पे अल्लाह की बगावत में एक दूसरे के दोस्त इस दुनिया में हैं, क़यामत के दिन वो एक दूसरे के दुश्मन हो जाएंगे, एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगाएंगे, एक दूसरे के खिलाफ गवाहियाँ देंगे, एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगाएंगे। लेकिन जो परहेज़गार हैं, नेक लोग हैं, वो दोस्त ही रहेंगे, वो दुश्मन नहीं बनेंगे। तो ये थी आयत आज की। छठा रुकू जो है, जो आयत नंबर 57 से लेके 67 तक का आज हमने तर्जमा और उसकी तफ़हीम को समझा है। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें अमल की तौफीक अता फरमाए और कुरान को समझने की हिम्मत दे। कुरान आसान है और इसके लिए किसी बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ तवज्जो की ज़रूरत है और नीयत की ज़रूरत है। ये चैनल आपका अपना चैनल है जिसमें तर्जमतुल कुरान के अलावा दीगर मज़ामीन के असबाक भी मौजूद हैं। 300 से ज़्यादा असबाक इस चैनल के ऊपर मौजूद हैं। आप इनसे भरपूर फ़ायदा उठाइए और अपने इल्म में इजाफ़ा कीजिए और इल्म हासिल कीजिए, क्योंकि अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि माँ की गोद से गोद तक इल्म हासिल करो। रब्बे ज़िदनी इल्मा, रब्बे ज़िदनी इल्मा। अगले सबक तक अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह।